اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، مومن کرام، آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ہماری بحث سورہ توبہ کے سلسلے میں جاری و ساری ہے اور آج اس کا درس نمبر 35 آپ کی خدمت میں۔ ایک بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی لائق، خدا کے نزدیک بہت ہی عزیز، خدا کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ گروہ کا تعارف قرآن کریم نے اس آیت میں پیش ہوا کہ جس کا عنوان ہے مہتدین۔ مہتدین، ہدایت پانے والے، ہدایت والے۔ پہلے اس سورہ میں خدا نے متقین کا تعارف کرایا، پھر مؤمنین کا تعارف کرایا جس کے بارے میں ہم گفتگو کرائے گزشتہ دروس میں، اور آج مہتدین کا تعارف خدا میں اس آیت میں کروا رہا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں مسجد کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کی تھیں، کیونکہ اس آیت میں مسجد کی تعمیر اور مسجد کو آباد کرنے کا جن افراد کو حق حاصل ہے، ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت کو قبول کرے، اہل نماز میں سے ہو، اہل زکوٰۃ میں سے ہو، یعنی اس کا مال پاک ہو، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والا بھی نہ ہو۔ خدا اس طرح اپنی ہدایت کی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ آخری حصے میں فرمایا ان یکونوا من المہتدین، یہ ہدایت پانے والے افراد ہیں کہ جن کے اندر بھی یہ 5 صفات ہوں گی۔ آمن باللہ، اللہ پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، والیوم الآخر، واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے بھی حالت خشیت میں نہ آئے، یہ اصل میں مہتدین ہے۔ قرآن کریم میں بعض مقامات پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور آخر میں نہج البلاغہ سے بھی آپ کی خدمت میں ایک خطبے کا ٹکڑا عرض کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں کلیئر کٹ بتا دیا کہ کون مہتدین ہیں اور کون مہتدین نہیں ہیں، کون ہدایت والے ہیں، کون گمراہی والے ہیں۔ ان آیات کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قرآن کریم میں ایک گروہ ہے صابرین کا، اس کے متعلق خدا نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 56 اور 57 ارشاد ہوا، آزمائش کریں گے ہم آپ کی، جیسے کہ گزشتہ آیات میں آزمائش اور امتحان کے حوالے سے ہم نے کچھ 2 دروس آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ یہ آیت ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، مشہور و معروف آیت ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم آپ کو 4-5 چیزوں کے ذریعے آزمائیں گے، آپ کی آزمائش کریں گے۔ فرمایا اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک اور جان و مال اور ثمرات کے نقصانات سے ضرور آزمائیں گے، ہم آپ کو آزمائیں گے۔ یہ مومنین متقین کی آزمائش حتمی ہے دنیا میں، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان و مال کے ذریعے، ثمرات کے ذریعے، نفوس کے ذریعے ہم آپ کو آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، یہ کون لوگ ہیں؟ صبر کرنے والے ہیں، صابرین ہیں، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو، صابرین کو بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں۔ کیا کرتے ہیں لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ،
جو مصیبت میں مبتلا ہونے کی صورت میں کہتے ہیں قالو کہتے ہیں انا للہ ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں، و انا الیہ راجعون اور ہم نے پلٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ جیسا کہ ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں بھی ملتا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں خدا رحمت کرے اس شخص پر کہ جس کو 3 سوالات کے جوابات معلوم ہیں۔ اول، کہاں سے آیا ہے؟ دوم، اس وقت کہاں ہے؟ اور سوم، کہاں جانا ہے؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کے بندے مسافر بن کر دنیا میں رہ رہے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ایسا شخص امیر المومنین کے نزدیک رحمت خدا میں شامل ہے۔ تو یہ جملہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آگے فرمایا اولئک علیہم، جو ہمارا موضوع ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے درود ہے، رب کی طرف سے رحمت ہے ان لوگوں پر، کہ جن کی آزمائش ہوتی ہے، کہ جو صبر کرنے والے ہیں، مومنین ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اصل میں یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہدایت پر ہیں، مہتدین میں شامل ہیں۔ اسی طرح سورہ مبارکہ انعام میں آیہ نمبر 82 میں 3 خصوصیات رکھنے والوں کو مہتدین کہا گیا ہے، ہدایت والے کہا گیا ہے۔ آیت ملاحظہ فرمایا ارشاد باری تعالیٰ نے، ارشاد ہوا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، ظلم سے ملایا نہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد ہمیشہ عدل ہی کیا، اہل عدل میں سے ہوئے، عادل بنے، ظالمین میں سے نہیں ہوئے۔ اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن میں ہیں، امان میں ہیں خدا کی طرف سے، وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ ایمان، عدل اور امن، یہ اصل میں لوگ مہتدین میں سے ہیں۔ اسی طرح سورہ مبارکہ یاسین، جو کہ آپ معمولاً تلاوت بھی کرتے ہیں، سورہ یاسین میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، مومن آل فرعون کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ارشاد ہوا آیہ نمبر 20 میں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ، شہر کے دور ترین گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، ایک خدا کا محبوب بندہ، اخلاص کے درجے پہ فائز بندہ دوڑتا ہوا آیا، کیا کہتا ہے؟ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اے میری قوم رسولوں کی اتباع کرو، رسولوں کی پیروی کرو، انبیاء کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر صلہ نہیں مانگتے، کوئی ریوارڈ کے طالب نہیں ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ کس عنوان پہ فٹ بیٹھتے ہیں؟ کون سا ٹائٹل ان کو سوجتا ہے؟ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ مہتدین ہیں، مہتدون، ہدایت پانے والے ہیں۔ انبیاء کو بھی، رسول کو بھی اللہ نے مہتدین کہا۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ لیکن عزیزان محترم، خطرناک مرحلہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مہتدین سمجھتے ہیں، ہدایت پر سمجھتے ہیں، لیکن ہیں نہیں ہدایت پر، گمراہی میں ہیں، اور شدید ضلالت و گمراہی میں ہیں۔ ان کا تعارف بھی قرآن کریم میں بڑے اچھے انداز میں بیان ہوا۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آغاز میں ہی آیہ نمبر 15، 16، 17 اور 18 ارشاد ہوا، 14 سے ہی یہ مضمون شروع ہے، آیہ نمبر 14 سورہ مبارکہ بقرہ۔ ارشاد ہوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافقین کی بات ہو رہی ہے، اصل میں منافقین کا تعارف خدا کروا رہا ہے کہ یہ ہرگز ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ فرمایا جب وہ ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں
قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ، اپنے شیاطین کے ساتھ خلوت کرتے ہیں، تخلیے میں ہوتے ہیں، قالوا انا معکم، کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں بھائی، ہم اہل ایمان کے ساتھ، مومنین کے ساتھ نہیں ہیں. انما نحن مستہزئون، کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کا تو ہم مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اہل اسلام و اہل ایمان کے ساتھ. انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. فرمایا آگے اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ یہ اپنے سرکشی میں سرگرداں رہیں گے. اللہ ان لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ اب مزید وضاحت خدا نے ان کی کر دی. اولئک الذین اشتروا الضلالہ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے. چاہیے کیا تھا کہ یہ ہدایت پر آ جائیں، لیکن انہوں نے خرید کیا لیا؟ گمراہی. فما ربحت تجارتہم، چنانچہ نہ تو ان کی تجارت ان کے کام آئی، سود مند رہی. وما كانوا مہتدین، جو ہمارا موضوع ہے، اور نہ ہی انہوں نے ہدایت حاصل کی، نہ ہی یہ مہتدین میں سے ہوئے. اب مثال خدا دے رہا ہے کہ ان کی مثال کس طرح کی ہے. مثال خوبصورت ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے راہ کی تلاش میں، راستے کی تلاش میں آگ کو جلایا، آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، آگ جلائی، پھر اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا، یعنی جو اطراف تھا، آس پاس کی چیزیں تھیں، ان کو کیا کر دیا؟ روشن کر دیا. تو اللہ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا، اللہ نے روشنی چھین لی. فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے اس روشنی کو، نور کو چھین لیا. وترکہم، پھر کیا کیا؟ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، پھر انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، سرگرداں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا. کون لوگ ہیں یہ؟ مزید وضاحت میں فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، بس اسی ضلالت میں، گمراہی سے باز آنے والے نہیں. یہ ایک مورد تھا سورہ مبارکہ بقرہ میں، وہ لوگ کہ جو مہتدین میں سے، ہدایت پانے والوں میں سے نہیں. اسی طرح سورہ انعام میں بڑا ہی عجیب و غریب ایک مورد بیان ہوا کہ خدا نے خاص طور پہ ذکر کیا کہ یہ ذلیل ہیں، ضلالت میں ہیں، گمراہی میں ہیں اور ہدایت پر نہیں ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں ان لوگوں کی خصوصیات و صفات. ارشاد باری تعالیٰ ہوا قد خسر الذین قتلوا اولادہم، پہلی بات، وہ لوگ یقیناً خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. خسرہ، کون لوگ؟ قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، جنہوں نے بے وقوفی سے، جہالت کی بنا پر اپنی اولادوں کو قتل کیا، اپنی اولاد کو مار ڈالا. وحرموا ما رزقهم اللہ، اپنی اولاد کو قتل کیا اور اللہ نے جو انہیں رزق عطا کیا تھا، افتراء علی اللہ، اللہ پر بہتان باندھا، اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے اللہ نے جو انہیں رزق عطا کیا تھا اس کو حرام کر دیا. یعنی حرمت کا خیال نہیں رکھا اس معاملے میں. قد ضلوا، بے شک یہ لوگ گمراہ ہو گئے، بے شک انہوں نے گمراہی کو خرید لیا. ما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں تھے. کون؟ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا نادانی میں، جہالت میں، اللہ پر بہتان باندھا، اللہ نے جو انہیں رزق عطا کیا تو اس کی پرواہ نہیں کی، اسے حرام کر دیا، حلال رزق کو حرام کرنے والے، یہ لوگ مہتدین میں سے نہیں ہیں. اسی طرح سے سورہ اعراف میں شیاطین کو اپنا
سرپرست آقا مولا بنانے والوں کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ یہ بھی مہتدین میں سے نہیں ہے۔ آیا دلچسپ ہے، توجہ فرمائیں۔ خدا دو گروہوں کا ذکر کر رہا ہے، دو فریقوں کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا فریقاً ہدا، اللہ نے ایک گروہ کو ہدایت دی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور دوسرے گروہ کو گمراہی دے دی، دوسرے گروہ پر گمراہی پیوست ہو چکی ان کے حرکات و سکنات کی وجہ سے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے شیاطین کو، شیطانوں کو، طاغوتوں کو، گمراہ لوگوں کو، شیطان صفت لوگوں کو اپنا آقا بنا لیا، اپنا مولا بنا لیا، اپنا سرپرست بنا لیا، اپنا ولی بنا لیا۔ من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، اور یہ سمجھتے کیا ہیں؟ اپنے آپ کو مہتدین میں سے سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہدایت پانے والوں میں سے سمجھتے ہیں، حالانکہ ہدایت پر یہ لوگ نہیں ہیں۔ اسی طرح سے سورہ مبارکہ یونس میں جو روز قیامت کو جھٹلاتے ہیں، خدا سے ملاقات کرنے کا انکار کرتے ہیں، ان کو بھی خدا نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ یہ مہتدین میں سے، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ ارشاد ہوا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، قیامت کے دن کا خدا تعارف کروا رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن، قیامت کے دن، اللہ انہیں جمع کرے گا، لوگوں کو جمع کرے گا، تو دنیا کی زندگی کیسے لگے گی؟ دنیا کی زندگی یوں لگے گی گویا وہ دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے، یہاں پہ ایک لمحے سے بھی زیادہ نہیں رہے۔ یتعارفون بینہم، اور آپس میں پہچان لیں گے وہ۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے، کون لوگ ہیں یہ؟ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، تکذیب کی۔ وما كانوا مہتدین، خسارے میں رہے وہ، اور ہدایت یافتہ بھی وہ نہیں تھے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اور آنے والے دروس میں انشاءاللہ نہج البلاغہ سے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، نہج البلاغہ سے ایک عظیم الشان خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ جس میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل ہدایت مہتدین کا تعارف کروایا، اور مہتدین کی خصوصیات بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمائیں، اور دیگر ہم ائمہ کے فرامین میں بھی مہتدین کو مشاہدہ کریں گے۔ دعا کرتے ہیں خداوند عالم کے حضور، خداوند عالم بحق محمد وآل محمد، بحق انبیاء، بحق اولیاء، بحق اسماء الحسنی، بحق ائمہ، بحق امام زمان، ہم سب کی ہدایت فرما، ہم سب کو ہدایت کے راستے پر گامزن فرما، ہمیں گمراہی کے راستے پر نہ ڈال، جیسا کہ ارشاد ہوا سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ہمیں مغضوب کے راستے پہ نہ ڈال، ہمیں ضالین میں سے قرار نہ دے۔ خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے امان و انصار میں شمار فرما، اور ان تمام مظالم کا بدلہ دینے کے لیے جلد جلد ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور حضرت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود بھیج دیجیے محمد و علی محمد پر۔